السلام علیکم اسٹوڈنٹ۔ صوفیہ کرام میں دوسرے بزرگ ہیں مولانا عبدالرحمن جامی۔ یہ کافی مشہور بزرگ ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا پاکستان جو ہے اس کے اندر اولیاء اللہ کے بڑے جگہ مسکن ہیں، یعنی ان کی ٹھہرنے کی جگہ جو ہے کافی ساری ہیں جہاں جہاں اولیاء اللہ رہے۔ جیسے پاک پتن شریف کے اندر جو ہے بابا فرید الدین گنج رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ رہتے رہے، اسی طرح داتا حجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں رہتے رہے، اسی طرح احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو قبر ہے وہ یعنی قبرستان کے اندر لاہور میں ہے۔ اسی طرح شاہ رکن الدین عالم جو ہے یا دوسرے جو بزرگ ہیں ملتان کے اندر بہاؤالدین زکری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ اس لیے کہ یہ ملتان کا علاقہ جو ہے یہ اکثر بزرگوں کا مسکن رہا ہے، بزرگوں کی قیام گاہ رہا ہے، اس لیے وہاں پر بہت سارے بزرگ جو ہے آرام کر رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ ہمارا پاکستان الحمدللہ اس کے اندر صحابہ کی بھی قبریں موجود ہیں، اولیاء اللہ کی بھی قبریں موجود ہیں۔ یہ ملک اس طریقے سے یہ جنت ہے اولیاء اللہ کے اعتبار سے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ مولانا عبدالرحمن جامی بھی جو ہے اللہ کے ولی تھے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں جب بھی کسی اللہ کے ولی کا نام آیا تو وہاں پر رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کہنا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو ہم نے جو کچھ سوالات دیے ہوئے ہیں یہ آپ نے ان کے بارے میں لازمی یاد کرنے ہیں، چھوڑنے نہیں ہیں۔ پہلے دیکھیں حضرت مولانا عبدالرحمن جامی کے چند اوصاف بیان کریں تو جواب آئے گا آپ صحیح معنوں میں تواضع انکساری کے حامل انسان تھے، یعنی آپ کے اندر عاجزی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور ترک ریا اور نفس کشی اور خلوص جیسی خوبیاں آپ کے قول و فعل سے نمایاں تھی اور آپ احکام شریعت کے سخت پابند تھے۔ تو یہاں پر آپ نے سمجھنا ہے ترک ریا، یعنی ریاکاری آپ کے اندر بالکل نہیں تھی، آپ نے اس کو ختم کیا ہوا تھا ریاکاری کو۔ ریاکاری کہتے ہیں تکبر کو، غرور کو، متکبر ہونا، ٹھیک ہے، اور اسی کو ریاکاری کہتے ہیں تکبر کو۔ تو آپ کے اندر ایسی کوئی صفت نہیں تھی ریاکاری کی، یعنی آپ کے اندر اچھے اوصاف تھے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے نفس کشی، یعنی آپ جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف زیادہ متوجہ تھے۔ آپ نے نفس کو جو ہے گناہوں سے بچاتے تھے اور نیکی کی طرف لے کے جاتے تھے، تو یہ بھی آپ کے اندر بھری ہوئی تھی۔ اور آگے ہے خلوص جیسی خوبیاں، یعنی آپ کے اندر اخلاص تھا، تقوی تھا، پرہیزگاری تھی۔ تو یہ بزرگوں کا شیوا ہوتا ہے۔ اسی جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں جیسے بابا فرید الدین گنج رحمۃ اللہ علیہ، داتا حجویری جو مشہور ہیں، اور بہاؤالدین زکری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے بھی بزرگ گزر چکے ہیں یہ بزرگ جو ہے ان کے اندر یہ سارے اوصاف بیان پائے جاتے تھے، یعنی ان کے اندر تقوی تھا، پرہیزگاری تھی، اور انہی کی وجہ سے یعنی ان کے واسطے سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ پہلے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیا، پھر آگے صحابہ نے جو ہے تابعین کو دیا، پھر تابعین نے تبع تابعین کو دیا، تبع تابعین نے آگے جو ہے پہنچایا اولیاء اللہ تک، اور اولیاء اللہ کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے حضرت مولانا عبدالرحمن جامی کے چند اوصاف جو آپ کو میں نے ذکر کر دی ہے۔ اگر سوال نمبر 2 ہے آپ نے بادشاہ وقت کو کیا نصیحت کی، تو یہ جو آپ بھی سوال آپ نے لازمی یاد کرنا ہے۔ آپ نے ایک خط بادشاہ وقت کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ بادشاہ تو جس تخت و تاج کا دل دادا ہے وہ ناپائیدار ہے، یعنی وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں، ایک دن ختم ہو جائے گا جس تخت پر تو موجود ہے۔ اگر یہ زندگی عارضی ہے، یہ زمانہ نہ یہ زمانہ ہے رہے گا، نہ زمین رہے گی، جہاں تک ہو سکے دنیا میں نیکی کر لے کیونکہ یہی کام آنے والی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر جو ہے بادشاہ کو انہوں نے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ جو زندگی آپ گزار رہے ہیں نا یہ تو عارضی زندگی ہے، یہ تو ختم ہو جانی ہے، یہ تو رہنی نہیں ہے۔ اصل زندگی وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جا کے جنت کے اندر ملے گی، یا جنت میں جو چیز ملے گی وہ دنیا میں نہیں ہے، دنیا تو عارضی زندگی ہے۔ لہذا یہ تخت جو آپ جس تخت پر بیٹھے ہیں اس کا تکبر نہ کریں، اس پر بیٹھ کر یہ نہ سمجھے کہ میں ہمیشہ اس تخت پر بیٹھا رہوں گا، یہ عارضی زندگی ہے، ایسی تخت بھی عارضی ہے، اس لیے اس کو ختم کر کے اچھے کام کر لیں، برے کاموں سے بچ جا۔ تو یہ بادشاہ کو آپ نے نصیحت کی۔ تو یہ سوال نمبر ہے۔ آگے سوال نمبر 3 ہے آپ کو علم و نحو میں کیا خدمات تھی، آپ کی علم و نحو میں کیا خدمات تھی، تو جواب آئے گا آپ کو علم و نحو کا امام تسلیم کیا جاتا تھا، اور علم و نحو میں آپ کی مشہور تصنیف شرح ملا جامی ہے۔
یہ آپ کی کتاب کا نام ہے شرح ملا جامی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ جن بزرگوں کی کتابوں کا نام ہے یہ آپ نے لازمی یاد کرنا، یہ نہیں چھوڑنا ہے. تو پیارے بچوں، یہ سوال 3 جو ہے یہ بھی بہت اہم سوال ہے، آپ اس کو نہ چھوڑنا، اس کو لازمی یاد کرنا. اگلے درس جو آپ کا انتخاب کریں، آپ کے دل میں کیا سمایا ہوتا تھا؟ جواب آئے گا عشق حقیقی، عشق مجازی، عشق مخلوق. تو آپ جواب دیں گے عشق حقیقی، یہ جواب آئے گا. اب یہ فارسی کا لفظ ہے، یہ آپ نے سمجھنا ہے. ذا حوالم محمد را خبر کن، یہ فارسی کا لفظ ہے جس کا درست ترجمہ کرنا ہے آپ نے. تو آپ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ میرے پہلے سوال ایک نمبر 1 ہے، میرے حوال محمد کی خدمت میں بیان کرنا. میرے حوال محمد کے پسندیدہ ہیں اور میرے حوال سنت کے مطابق ہے. تو جواب پہلے والا صحیح ہوگا، میرے احوال محمد کی خدمت میں بیان کرنا. تو یہ معروضی ہے، تو اس معروضی کو بھی آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے، یاد کرنا ہے. السلام علیکم.